بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج ہمارا سبق سورۃ المدثر کی کچھ آیات مبارکہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین، سب سے پہلے سما حرف عاطفہ جس کا معنی پھر، ادبرا یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پشت پھیر کر چلا گیا۔ وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، استکبرا کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے تکبر کیا۔ تو فرمایا ثم ادبرا واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فقالا، فا کا معنی پس، قالا کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، اس نے کہا۔ ان حرف نفی جس کا معنی نہیں، ہذا اسم اشارہ ہے جس کا معنی یہ، الا حرف استثناء جس کا معنی مگر، سحر یہ اسم ہے جس کا معنی جادو، یؤثر یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے جس کا معنی اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ ان هذا الا قول البشر، ان حرف نفی جس کا معنی نہیں، هذا اسم اشارہ ہے جس کا معنی یہ، الا حرف استثناء جس کا معنی مگر، قول اسم ہے جس کا معنی بات، بشر یہ بھی اسم ہے جس کا معنی انسان۔ تو فرمایا ان هذا الا قول البشر، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، سین حرف جس کا معنی عن قریب، اور اصلی اکتبو کی طرح واحد متکلم مضارع کا لفظ ہے، میں اس کو ڈالوں گا۔ سقر یہ اسم ہے، دوزخ کا نام ہے۔ تو فرمایا سأصلیہ سقر، عن قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، ما حرف استفہام جس کا معنی کیا، ادرا یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے سمجھے، کاف ضمیر واحد مذکر حاضر آپ، ما حرف استفہام ہے جس کا معنی کیا، سقر یہ بھی اسم ہے، دوزخ کا نام ہے۔ تو فرمایا وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی یہ مضارع نفی واحد مؤنث غائب کا لفظ ہے، باقی نہ رکھے گی۔ وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، لا تذر یہ بھی مضارع واحد مؤنث غائب نفی، اور تو فرمایا کہ نہ چھوڑے گی۔ تو لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، لواحۃ اسم ہے جس کا معنی جھلس دینے والی، للبشر لام جارہ کے لیے، بشر اسم آدمی۔ تو فرمایا لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے۔ علیہا 19، علی حرف جار جس کا معنی پر، اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائب اس، 19 اسم ہے جس کا معنی 19۔ تو فرمایا علیہا 19، اس پر 19 یعنی کارندے مقرر ہوں گے۔ وما جعلنا، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، ما حرف نفی جس کا معنی نہیں، جعلنا کتبنا کی طرح جمع متکلم ماضی کا لفظ ہے، ہم نے بنایا۔ اصحاب اسم ہے جس کا معنی والے، النار یہ بھی اسم ہے جس کا معنی آگ۔
اللہ حرف استثناء جس کا معنی مگر، ملائکہ اسم ہے جس کا معنی فرشتے۔ تو فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، ما حرف نفی جس کا معنی نہیں، جعلنا کتبنا کی طرح جمع متکلم ماضی کا لفظ ہم نے بنایا، عدتہم عدت اسم ہے جس کا معنی تعداد، ہم ضمیر جمع مذکر غائب انہیں، الا حرف استثناء جس کا معنی مگر، فتنتاً یہ اسم ہے جس کا معنی آزمائش، للذین لام جارہ جس کا معنی کے لیے، الذین اسم موصول ہے جس کا معنی جو، یہ کفرو کتبو کی طرح جمع مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے انہوں نے کفر کیا، لیستیقن یہ لام تاکید کا، اور یستیقن یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب مضارع کا لفظ وہ یقین کر لیں، الذین اسم موصول ہے جس کا معنی جو، اوتو کتبو کی طرح جمع مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے دی گئی، الکتاب اسم ہے جس کا معنی کتاب، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، یزدادو یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے جس کا معنی بڑھے زیادہ ہو، ایماناً اسم ہے جس کا معنی ایمان لانا، الذین اسم موصول ہے جس کا معنی جو، آمنو کتبو کی طرح جمع مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے ایمان لائے، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، لا یرتاب یہ مضارع نفی واحد مذکر غائب لا یکتبو کی طرح نہ شک کریں، الذین اسم موصول ہے جس کا معنی جو، اوتو کتبو کی طرح جمع مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے دی گئی، الکتاب اسم ہے جس کا معنی کتاب، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور المؤمنون یہ بھی اسم ہے جس کا معنی مؤمن۔ تو فرمایا وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے قرآن مقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔